خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم و گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں با کنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 ایسے حضرات ہیں جنہیں ان کی دینی خدمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پر عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ایک جگہ ان 10 حضرات کا ذکر بھی ہے اور متفرق احادیث میں بھی بشارت دی گئی ہے جن میں ان حضرات کے جنتی ہونے کا ذکر ہے۔ اس سلسلے میں روایات مندرجہ ذیل ہیں۔ مسند احمد، ابو داود شریف، ترمزی اور دیگر کتب احادیث میں روایات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن مالک، عبدالرحمن بن عوف، سعید بن زید اور حضرت ابوعبیدہ کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت انس سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں ان کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور ایمان لانے والا ہی ان سے محبت کرے گا۔ یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ ترمزی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت انس سے حدیث بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابوبکر صدیق ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے اور اللہ کے احکام کے نفاذ کے بارے میں سخت عمر ہیں، حیا میں سب سے بڑھ کر عثمان ہے اور معاملات کے فیصلے کرنے میں سب سے زیادہ فراست رکھنے والے علی ہیں۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابوعبیدہ بن جراح ہیں۔ بخاری میں روایت ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھے آدمی ہیں۔ ترمزی میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابوبکر پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اپنے مال سے بلال کو آزاد کرایا، جتنا فائدہ اسلام میں مجھے ان کے مال سے ہوا اور کسی سے نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، حق بات کہتے ہیں اگرچہ کڑوی ہوتی ہے۔ اللہ عثمان پر رحم فرمائے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی پر رحم فرمائے، اے اللہ جہاں وہ پھرے حق کو اسی کے ساتھ پھیر دے، یعنی جہاں جو بھی فیصلہ کریں حق کے مطابق کریں یا وہ جہاں بھی جائیں حق ہی پھیلائیں۔ ترمزی شریف میں بھی روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خوشخبری دی کہ اللہ کی طرف سے عتیق من النار یعنی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجرین اور ان کے بیٹوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو نہ تمہاری فرض نماز قبول ہوگی اور نہ نفلی عبادت۔ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ابو داود شریف اور مستدرک حاکم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میری امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں سب سے پہلے شخص ابوبکر صدیق ہوں گے۔ ترمزی میں روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا سوائے ابوبکر صدیق کے، ان کے احسانات کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابوبکر صدیق ہی ہوتے۔ حاکم میں روایت ہے کہ ابوبکر صدیق سے زیادہ افضل کسی اور شخص نے تمام انبیاء اور صاحب یاسین کی مصاحبت اختیار نہیں کی۔ ترمزی میں حضرت عائشہ نے فرمایا جس قوم میں ابوبکر صدیق ہوں تو ان کے علاوہ کسی اور کو امامت کا حق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سے بہتر ہیں مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔